السلام علیکم ناظرین، ایک نئی سیریز آپ کے لیے لا رہے ہیں ایما سیریز۔ اس ایما سیریز کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ہر گزرتے دن کے ساتھ سلطنت اسلامیہ کی حدود میں وسعت آتی گئی اور وہ پھیلتی چلی گئی۔ پہلی صدی میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی۔ مسلمان مغرب میں یورپ، افریقہ اور مشرق میں چین کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ مسلم حکومتوں نے مفتوحہ علاقوں میں بہترین انتظام و انصرام کیا۔ ان فتوحات میں بہت سے قیدی ہاتھ آئے، مال غنیمت، جزیہ اور فدیہ بھی نصیب ہوا، مگر تب کسی کو کیا معلوم تھا کہ ان قیدیوں کی نسلوں سے بھی عالم اسلام کے ستون پیدا ہوں گے۔ آج میں ایسی ہی ایک شخصیت کا تعارف آپ کو کروانے لگا ہوں۔ آپ پہلے بھی ان سے آشنا ہیں، لیکن جس پہلو کو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ناظرین، مسلم فوجوں نے افغانستان کو فتح کیا۔ انہیں وہاں سے بہت سا مال غنیمت ملا اور قیدی بھی حاصل ہوئے۔ وہ یہ سب کچھ ساتھ لے کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسائے ہوئے شہر کوفہ میں پہنچ گئے۔ انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی کا تعلق افغانستان کے شہر کابل سے تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے تاجر اور اپنے علاقے میں زوتی یا نعمان کے نام سے مشہور تھے۔ مال و اسباب اور قیدیوں کی تقسیم کے وقت یہ فرد ایک عرب قبیلے بنو تیم کے حصے میں آیا۔ ان کے پاس جا کر اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوا تو قبیلے نے اسے آزاد کر دیا، مگر اسے خاندان میں ہی بطور ایک فرد کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس شخص کو تجارت میں مہارت تھی، چنانچہ وہ کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی، حالات بدل کر وہ بہت بہتر اور خوشحال ہو گئے۔ بنو تیم نے آزادی دی تو اسی نسبت سے تیمی کہلانے لگے۔ پھر شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹے کا نام ثابت تھا۔ ان کے گھر 80 ہجری میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام بھی اس کے دادا کے نام پر نعمان رکھ دیا گیا۔ اس وقت سب اس بچے کو عام بچوں کی طرح ایک بچہ سمجھ رہے تھے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر وقت کا امام بنے گا۔ جی ہاں، وہی بچہ بعد میں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اتنا اعلیٰ مقام پائے گا۔ ابتدا میں جب بڑا ہونے لگے تو انہوں نے بھی کاروبار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ اس سلسلے میں منڈی آنے جانے لگے۔ اسی دوران ایک دن وہ منڈی میں ہی تھے کہ بازار سے گزرتے ہوئے مشہور محدث امام شافعی رحمہ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ امام ابو حنیفہ کے والد کو جانتے تھے۔ آپ ابھی بچے تھے، لیکن امام شافعی کی نظر نے قابل ترین ہیرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ انہوں نے بچے نعمان کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے اس کے بارے میں جاننے لگے۔ کاروباری مصروفیت کا علم ہوا تو امام شافعی کہنے لگے کہ پڑھنا شروع کرو، کاروبار تو ہوتا رہے گا، مجھے تم میں ایک بڑا عالم دین نظر آ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ اپنے بچپن میں بھی کافی سمجھدار تھے، انہیں یہ بات پسند آئی، چنانچہ انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ قرآن مجید حفظ کر لیا، علم الانصاب میں مہارت حاصل کر لی، علم الکلام کو سیکھ کر اس میں درک حاصل کیا، ادب کی طرف توجہ کی تو اس میں مہارت پیدا کر لی، صرف و نحو، بلاغت اور دیگر علوم میں مہارت تامہ حاصل کی، پھر علم المناظرہ میں ید طولہ حاصل کیا، مگر اب بھی علم کے اس دیوانے کو تشنگی محسوس ہوتی رہی۔ ذہن میں خیال آتا کہ ابھی کچھ ایسا باقی ہے جو میں حاصل نہیں کر سکا۔ علم الکلام کے بارے میں اکثر شکوک و شبہات گھیر لیتے کہ یہ بعد کی پیداوار ہے، صحابہ کے دور میں تو یہ ناپید تھا، اگر وہ اس کے بغیر بڑے عالم تھے تو اب یہ ضروری کیسے ہو گیا؟ الغرض ایسی بہت سی باتیں ان کی توجہ کو علم الکلام سے دور کر رہی تھیں۔ اسی دوران ایک دن علم الکلام کی کلاس پڑھا رہے تھے کہ ایک بندہ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آیا جو انہیں اس وقت معلوم نہ تھا۔ آپ نے اسے اپنے استاد مشہور محدث حماد بن سلمہ رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھنے کا کہہ دیا اور کہا کہ واپسی پر مجھے بھی بتاتے جانا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تاکہ میرے علم میں بھی آ جائے۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہی وہ تشنا پہلو ہے جس کی طرف مجھے توجہ دینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اپنی مجلس برخاست کر دی اور حماد بن سلمہ کو اپنا استاد بنا لیا۔ ان سے علم حدیث اور علم فقہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور پھر ان کے فوت ہونے تک انہی سے پڑھتے رہے۔ امام ابو حنیفہ جب کلاس میں داخل ہوئے تو حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کی دور رس نظر نے فوراً بھانپ لیا کہ میرا یہ شاگرد قابل بنے گا۔ چنانچہ استاد کی نظر میں آتے ہی اس قدر محترم ٹھہرے کہ انہیں قائم مقام کا درجہ دے دیا گیا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔
کبھی حماد بن سلمہ کو شہر سے باہر جانا پڑتا یا درس میں کسی وجہ سے نہ آ پاتے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے قائم مقام کی ذمہ داری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی ادا کرتے۔ ایک مرتبہ حماد بن سلمہ کو کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ انہیں کچھ دن لگ گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں 50 مسائل آئے۔ امام ابو حنیفہ نے ان کے قائم مقام کی حیثیت سے سب کا اپنے علم کے مطابق جواب دیا اور ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا تاکہ یہ سب کچھ اپنے استاد کو بتا سکیں اور اگر غلطی ہو تو درست ہو سکے۔ چنانچہ جب حماد واپس آئے تو وہ پرچہ انہیں پیش کیا۔ انہوں نے اسے پڑھا، 20 فتاویٰ میں جزوی معمولی سی غلطیوں کی نشاندہی کی اور باقی سب بالکل درست قرار پائے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ جزوی غلطیاں فوراً اپنے ذہن نشین کر لیں۔ امام صاحب کی ایک خوبی یہ تھی کہ ہر وقت فرامین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوہ میں رہتے، جیسے ہی کوئی فرمان ملتا اسے اپناتے اور اس پر عمل کرتے۔ بعض اوقات ان کے موقف کے خلاف کوئی حدیث آ جاتی تو اپنا موقف فوراً چھوڑ دیتے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے۔ شاید اسی وجہ سے ان کے بعض اقوال میں تضاد لگتا ہے، حالانکہ وہ تضاد نہیں بلکہ امام صاحب کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے جذبے کا عملی نمونہ ہے۔ امام صاحب کی علم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 1000 سے زائد علماء سے کسب فیض کیا، مکہ، مدینہ اور عراق میں تعلیم حاصل کی، وقت کے بہت بڑے مناظر بنے، بہت سے لوگوں کی ہدایت کی وجہ قرار پائے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کے جنازہ کے لیے تشریف لائے، نماز جنازہ میں تاخیر تھی تو لوگ دھوپ میں انتظار کرتے رہے۔ لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے سایہ میں بیٹھنے کے لیے کہا تو آپ نے انکار فرما دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس مکان کا مالک امام صاحب کا مقروض تھا اور امام صاحب اپنے مقروض کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ ناظرین، آپ ایک کامیاب تاجر تھے اور بے پناہ صدقہ و خیرات کرتے، خصوصی طور پر اہل علم کی خواہش پوری کرنے پر زیادہ توجہ دیتے۔ جب بھی اپنے لیے لباس تیار کرواتے تو ایسا ہی لباس کسی ایک عالم دین کے لیے بھی تیار کرواتے، اور جب بھی اپنے گھر کے لیے کھانے کا سامان خریدتے تو اس کی مقدار کے برابر صدقہ کرتے۔ حکومتوں کے ساتھ آپ کی بالکل نہ بن سکی۔ بنو امیہ کے دور میں 52 سال اور بنو عباس کے دور میں 18 برس زندہ رہے۔ نہ بنو امیہ سے بن سکی اور نہ بنو عباس سے ذہنی ہم آہنگی ہوئی۔ آپ انقلابی شخصیت کے حامل تھے۔ حکمرانوں کی زیادتیوں کے خلاف اگر کوئی آواز بلند ہوتی تو آپ اس کا درد سمجھتے۔ آپ کو زید بن علی بن زین العابدین کے پیروکاروں سے بہت ہمدردی تھی، ان کی اخلاقی اور علمی حمایت کرتے، مگر کبھی بغاوت کی طرف نہیں گئے۔ آپ کو اموی دور میں سرکاری عہدوں کی پیشکش ہوئی لیکن آپ نے وہ عہدے قبول نہ کیے۔ عباسی دور میں چیف جسٹس کے عہدے کے لیے مجبور کیا گیا، مگر آپ نے یہ تمام آفرز مسترد کر دیں۔ آپ کو ججوں کی معاونت کی پیشکش بھی ہوئی لیکن حکومتوں کے زیر اثر کام کرنے پر آپ کبھی راضی نہ ہوئے۔ اس جرم میں آپ کو پرتشدد سزائیں بھی دی گئیں، پابند سلاسل بھی کیا گیا، جلا وطنی کی زندگی بھی بسر کرنا پڑی، مگر آپ کے پایہ استقلال میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔ ساری زندگی سرکاری نوکری سے گریز کیا، امیروں کے سامنے دستے سوال نہ پھیلایا۔ آپ کو تجارت میں مہارت تھی، کپڑے کے بہت بڑے تاجر بنے۔ امام صاحب نے اپنے تعلیمی تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا ایک معاون یا سیکرٹری بھی رکھا ہوا تھا جو آپ کے سارے مالی معاملات کو دیکھتا اور لکھنے لکھانے میں بھی مدد دیتا۔ آپ درس دیا کرتے تو شاگرد اسے لکھا کرتے یا پھر آپ خود وہ اپنے سیکرٹری کو لکھوا دیا کرتے۔ آپ تصنیف و تالیف پر توجہ کی بجائے تدریس پر زیادہ توجہ دینے کے قائل تھے تاکہ اوراق والی کتابوں کی بجائے ایسے قابل شاگرد پیدا ہو سکیں جو چلتی پھرتی کتابیں ہوں اور وہ سارا علم آگے منتقل کر سکیں۔ اسی روش نے ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء پیدا کیے۔ ان علماء نے پھر کئی بڑی بڑی ضخیم کتابیں مرتب کیں جو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج بھی دنیا کی ایک بہت بڑی مسلمان آبادی ان کی فقہ سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ مصر، عراق، افریقہ، پاکستان اور ہندوستان میں ان کے پرستاروں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ شاگرد قابل نکلے تو استاد کی اچھی شہرت کا سبب بنتا ہے۔ امام صاحب کے سینکڑوں شاگرد ہیں جن میں سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، مسائل حل کرنے میں مہارت حاصل کی، مجتہد کے درجے تک پہنچے اور وسیع اسلامی ریاست میں اہم ذمہ داریاں ادا کیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مقبولیت میں ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی کا اہم کردار ہے۔ قاضی ابو یوسف ہارون الرشید کے دور میں چیف جسٹس رہے۔ ان کے اثر رسوخ نے آپ کی فقہ کو مقبول عام بنا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہمیشہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنا فتویٰ جاری فرماتے
اور کہتے ثابت شدہ حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ آپ کے 1,00,000 سے زائد شاگرد تھے، جن میں سے 4,000 مجتہد تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خود امام ابو حنیفہ سے استفادہ کیا، جبکہ امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور امام نسائی رحمہ اللہ اجمعین یہ سب اصحاب علم و فضل امام ابو حنیفہ کے شاگرد یا ان کے شاگردوں سے کسب فیض حاصل کرنے والوں میں سے ہیں۔ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کی حدیث کی تمام مروجہ کتب سے پہلے کی تحریر کردہ کتاب ہے، جسے امام صاحب سے آپ کے 13 شاگردوں نے روایت کیا ہے۔ امام صاحب نے 40,000 احادیث میں سے یہ کتاب الآثار کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ جلیل القدر محدثین نے آپ کی روایات پر مشتمل 17 مسانید مرتب کی ہیں، جن میں سے 15 مسانید محدث و فقیہ امام محمد بن محمود الخوارزمی نے الجامع المسانید الامام الاعظم کے نام سے شائع کی۔ یہ کتاب 2 ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اجتہاد کے اصول اور قوانین وضع کیے اور کتاب و سنت سے لاکھوں مسائل استنباط کر کے انہیں مدون و مرتب کیا اور علم شریعت کو محفوظ کر دیا۔ ناظرین، ہر زندہ کا انجام موت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حالات کے اتار چڑھاؤ نے آپ کو کمزور کیا، وقت نے آپ کو موت کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ جیل کی صعوبتیں برداشت کر کے آزاد ہوئے تو پیرینہ سالی چھا چکی تھی، صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی، بیمار رہنے لگے۔ بالآخر آپ 150 ہجری میں وفات پا گئے۔ 6 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پہلی نماز جنازہ میں 50,000 لوگوں نے شرکت کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور بھی آپ کی نماز جنازہ کے لیے آپ کی قبر پر حاضر ہوا۔ یوں اپنے بے شمار سوگواروں کو چھوڑ کر جہان فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد دنیا بھر میں ان کے افکار پھیلے، ان کی فقہ کو پسند کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔